बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर इंतहाई अहम तरीन तज्जिया दिया है सिद्दीक जान साहब ने। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो 29 घंटे की पुरअसरार गुमशुदगी के बाद मंजर-ए-आम पर आए और बड़े ड्रामाई अंदाज से वो मंजर-ए-आम पर आए। तो अब ज़रा मैंने कल 2 वीलॉग्स में जो बातें की थी, जो सुन चुके हैं, उनको अब जब आप दोबारा सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कल मैं ज़राए से जो ख़बरें आपको दे रहा था वो ख़बरें गलत नहीं थी। कि मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि KPK हाउस में हुआ क्या। अब मैं सारी बात बताता हूँ कि मेरे सोर्सेज ने मुझे क्या बताया था और वहाँ से फिर हम अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िताब तक आते हैं। जैसे ही ये वाक़या हुआ तो मैंने जब मोबाइल का इंटरनेट ऑन किया और मुझे पता चला कि वाक़या हुआ है तो मैंने कॉल की KPK हाउस। तो मुझे वहाँ से ये पता चला कि जी हुआ ये कि अली अमीन गंडापुर साहब जब वहाँ पर मौजूद थे, तो बल्कि इससे भी पहले चले जाते हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे अली अमीन गंडापुर साहब की एक जो करीबी शख्सियात हैं उनमें से एक शख्सियत ने मुझे कहा, और शायद इसका मैंने किसी व्लॉग में ज़िक्र भी किया हो। उसने मुझे कहा कि जब मुझे इमरान खान के पास जाने का मौका मिलेगा और जब मैं मिलूँगा इमरान खान से, अभी ज़ाहिर है मुझे नहीं लगता कि डायला में उनकी मुलाकात होगी, तो उसने मुझे कहा कि मैं कुरान मजीद हाथ में लेकर जाऊँगा और मैं इमरान खान को बताऊँगा कि अली अमीन गंडापुर ने आपके साथ क्या किया है। मैंने कहा क्या किया? उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब, पहली बात तो ये है कि जब ये काफ़िले के साथ थे और कटी पहाड़ी के मकाम पर मौजूद थे और इनके साथ हज़ारा लोग थे और इतने KPK से लोग थे कि तसव्वुर ही नहीं था कि कोई मैली आंख से भी अली अमीन गंडापुर को देख सकता, जितने जज्बाती लोग अली अमीन गंडापुर के साथ मौजूद थे। वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अगले दिन सुबह कटी पहाड़ी से अचानक छोटी गाड़ियों में मुतबादिल रास्ता लेते हुए इस्लामाबाद आ जाते हैं। इस्लामाबाद पहुँच गए, चाइना चौक पहुँच गए, चाइना चौक पहुँच के और 1 मिनट की गुफ्तगू करते हैं और 1 मिनट की गुफ्तगू करके KPK हाउस चले जाते हैं। अच्छा, मुझे उस शख्सियत ने बताया कि KPK हाउस से अली अमीन गंडापुर साहब को मुसलसल ये बताया जाता रहा कि अली अमीन गंडापुर साहब आप KPK हाउस ना आइएगा, यहाँ पे कुछ नामालूम अफराद हैं और यहाँ पे रेंजर्स भी है, और ज़ाहिर है मतलब जो भी जिसका एवरेज IQ लेवल भी है उसको भी पता है कि रेड जोन के अंदर है KPK हाउस, और KPK रेड जोन के अंदर उस दिन इंटर होना भी तकरीबन नामुमकिन था जब तक किसी को पुलिस जानती ना हो या उसका ये हो कि कोई उसके पास जैसे मीडिया है तो मीडिया का कार्ड हो, और वो भी किसी प्रोमिनेंट चैनल का, मीडिया तक को अलाउ नहीं था। मतलब मीडिया के साथ बड़ा बुरा सलूक हुआ। तो अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ पहुँचते हैं। आगे मेरे सोर्स ने बताया कि अचानक रेंजर्स जो है वो आती है और रेंजर्स आके और दरवाज़े तोड़ती है और रेंजर्स दरवाज़े तोड़ के अंदर घुसती है और अली अमीन गंडापुर साहब की जो नेक्सी है वहाँ से वो जो स्टाफ है उस सारे को वहाँ से निकाल दिया जाता है, सिविलियन स्टाफ को, और पूरा कंट्रोल जो है वो पुलिस और रेंजर्स जो हैं वो संभाल लेते हैं। मीडिया को वहाँ से निकाल दिया गया और गाड़ियाँ चेक की गई और चारों तरफ से घिराव कर लिया तमाम दरवाज़ों पर, और किसी को वहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं थी। और जब मीडिया को निकलना था तो उस वक्त भी रेंजर्स के एक हाई ऑफिशियल से रब्ता किया गया और उनसे पूछा गया कि ये मीडिया की कुछ गाड़ियाँ अंदर मौजूद थी और ये बाहर जाना चाहते हैं तो इनको जाने दिया जाए। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल जाने दिया जाए। तो तब जाने दिया गया, वो भी पूरी तलाशी लेकर के, कोई बंदा तो नहीं है। उसके बाद ना सिर्फ इतना ये हुआ बल्कि KPK हाउस के हर दरवाजे को तोड़ा गया जो खुला नहीं था, जो लॉक था। जो खुला था उसको तो वैसे उन्होंने चेक कर लिया। और मुझे मेरे सोर्स ने बताया कि सबसे ज़्यादा जिसको तलाश किया जा रहा था वो शेख वकास अकरम थे, जिनको बहुत ज़्यादा तलाश किया जा रहा था। और ये भी मैं आपको बता दूं कि शेख वकास अकरम साहब की जो को बाकी बल्कि उनके जो पेट्रोल पंप वगैरह जो हाई कोर्ट के ऑर्डर से खुले थे वो भी अब दोबारा जो है वो बंद कर दिए गए हैं। खैर, वो कहते हैं ये सारा कुछ हो गया। अब मैं अपने सोर्स से राब्ते में था कि भाई क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। अचानक मुझे मेरा सोर्स मैसेज करता है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो यहाँ से रवाना हो गए और बताया गया कि वो पेशावर यहाँ से चले गए। तो मैंने ट्वीट कर दिया, मैंने कहा पेशावर, अली अमीन गंडापुर पेशावर रवाना। ज़ाहिर है मैं अपने सोर्स पे एतमाद करता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि PTI की तरफ से आता है कि नहीं जी वो हिरासत में हैं और वो जबरी तौर पे लापता हो गया और ये वो सारा कुछ। अब हुआ क्या, होता ये है कि पहला तो सवाल, ज़ाहिर है ये सवालात मौजूद थे कि अली अमीन गंडापुर कटी पहाड़ी से काफ़िले से अलग क्यों हुए, चाइना चौक क्यों आए, चाइना चौक से रेड जोन के अंदर KPK हाउस क्यों गए, और फिर जब वो KPK हाउस गए तो वो 200 से 300 उनके साथ सिक्योरिटी एहलकार थे, उन सब के बगैर क्यों गए। तो ये वो सवालात थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। होता यह है कि मेरी PTI के लोगों से बात होती है और PTI के लोग ये बताते हैं और कहते हैं कि यार ये सारा मामला डाउटफुल है, और PTI कोई बस ऐसे ही फर्जी बयानात PTI देती है, लेकिन इस मामले को संजीदा नहीं लिया जाता क्योंकि PTI बहुत बरहम थी और उनको ये बात पता चल चुकी थी कि अली अमीन गंडापुर कंप्रोमाइज़ थे
اور خود ہی وہ وہاں پر گئے تھے. اور یہاں تک یہ جو اس لمحے تک میں بات کر رہا ہوں, آپ اس بات کے گواہ ہیں جنہوں نے کل کے میرے ولاگ سنے کہ یہ ساری باتیں میں پہلے کر چکا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں اب یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ علی امین گنڈا پور ایکسپوز ہو گئے. اب ہوتا یہ ہے کہ ٹائم گزرتا ہے تو پی ٹی آئی کے اندر ایک ڈسکشن ہوتی ہے کہ یار ٹھیک ہے علی امین گنڈا پور کمپرومائزڈ ہوگا, لیکن ہم نے تو یہ نہیں کہنا کہ کمپرومائزڈ ہے. ہم کیوں خود اپنی جماعت کو, اپنے ورکرز کو ڈیمورلائز کریں؟ ہم نے تو یہی کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور اغوا ہو گیا, کیونکہ ہمارے نالج میں تو نہیں ہے کہ وہ خود سے بیٹھا ہوا ہے. ہمارے سامنے تو یہی ہے کہ وہ لاپتہ ہے, رابطہ نہیں ہو رہا. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ ماحول بنانا شروع کر دیتی ہے اور سخت اقدامات شروع کر دیتی ہے. اسی دوران کے پی کے اسمبلی کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے. کے پی کے اسمبلی کا اجلاس آج ہوتا ہے, وہ لیٹ ہوتا ہے, پھر شروع ہوتا ہے. سخت ترین تقاریر جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. سخت ترین تقاریر شروع ہوتی ہیں اور اچانک علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں اسمبلی کے اندر. اب جب اسمبلی کے اندر پہنچے تو پورے پاکستان کی نظریں کے پی کے اسمبلی پر لگ گئیں. وہ کے پی کے اسمبلی جہاں پہ بہت ہی سخت تقاریر ہو رہی تھی. علی امین گنڈا پور صاحب پہنچتے ہیں, بڑا زبردست ان کا استقبال ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ تقریر شروع کرتے ہیں. ان کی تقریر سے پہلے 2-3 پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ ہیں. مسئلہ یہ ہوا کہ دونوں طرفیں پھنس گئی تھیں. علی امین گنڈا پور بھی پھنس گئے تھے اور ان کو جنہوں نے بظاہر اٹھایا تھا یہ تاثر دینے کے لیے کہ پکڑے گئے ہیں. اچھا ہاں, یہ بھی ذہن میں رکھیں, جب یہ سارا ایپیسوڈ ہوا تو کہیں سے میسج آیا سارے چینلوں کو کہ علی امین گنڈا پور کو حراست میں لے لیا گیا. پھر آیا نہیں, حراست میں نہیں لیا گیا, گرفتاری نہیں ہوئی. پھر باضابطہ گرفتار نہیں کیا گیا. پھر ایف آئی آریں آئیں. اچھا پھر ایک پلان یہ تھا کہ اگر علی امین گنڈا پور نہیں مانتے تو وہ جو تھا اس کا کیا کہتے ہیں, ایک وارنٹ گرفتاری بھی اسی وقت ان کے جاری کروا دی گئی ایک جج کو کہہ کے. تو یہ سارا مطلب چل رہا تھا. اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے پس پردہ کیا چل رہی ہے, لیکن ایک بات طے ہے کہ علی امین گنڈا پور کمپرومائز تھے. اچھا اب انتظار تھا کہ علی امین گنڈا پور سامنے کب آتے ہیں, اور جب وہ سامنے آتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں. اس میں یہ دیکھنا تھا کہ اگر وہ کمپرومائزڈ ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ کریں گے, اور اگر وہ کمپرومائز نہیں ہے تو وہ کہیں گے تمہاری ایسی کی تیسی, یہ ہوا, ایسے کیا ویسے کیا, مجھے اٹھا کے لے گئے میرے ساتھ, یہ مطلب وہ ساری باتیں کریں گے. اور ایک یہ بھی تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کو گرفتاری شو کر دی جائے اور اس کو پیش کر دیا جائے وہاں پہ عدالت کے اندر. لیکن اس چیز کے اوپر یہ ہوا گرفتاری والے معاملے پر کہ یار اس وقت کے پی کے حالات نا بہت ہی سنگین ہوئے ہیں, کیونکہ پی ٹی ایم جو ہے وہ 11 اکتوبر کو ایک عوامی عدالت کے نام سے وہ ایک ایونٹ کرنے جا رہے ہیں. خیبر میں اس وقت بھی ان کا احتجاج جاری ہے اور وہ بہت خوفناک ہے چیز جو 11 کو وہ کرنے جا رہے ہیں. اور اسی وجہ سے آج پی ٹی ایم پہ کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اور سارا کچھ ہوا. اور پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا تھا کہ کے پی کے پولیس نے جب وہاں پہ شیلنگ کی ان کے اوپر تو پی ٹی آئی کے اندر بغاوت ہو گئی. کے پی کے میں پی ٹی آئی کے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز وہاں جا کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا اب جس نے شیلنگ کرنی کریں, اور پھر کے پی کے حکومت کو ایک لیٹر نکالنا پڑا کہ وفاقی حکومت کے کہنے پہ ایکشن ہوا ہے, ہم اس کے پیچھے نہیں تھے. اور کے پی کے پی ٹی آئی کی بہت زیادہ سپورٹ ہے پی ٹی ایم کے ساتھ, اور ظاہر ہے ایک پی ٹی ایم جو ہے اس کا اختلاف ہی یہ تھا محسن داوڑ کے ساتھ, منظور پشتین کا, اور علی وزیر کے ساتھ کہ ہمیں انتخابی سیاست نہیں کرنی چاہیے. اور محسن داوڑ جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 174 لوگوں میں شامل تھا جو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد میں پیش تھے. اور وہی علی وزیر جس کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ وہ غدار ہے, ملک دشمن ہے, اس کو پورے پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا تھا عمران خان کے خلاف ووٹ ڈلوانے کے لیے, عدم اعتماد کامیاب کروانے کے لیے. محسن داوڑ بھی, منظور پشتین ان کے خلاف تھا کہ یار یہ ہمیں انتخابی سیاست نہیں کرنی, ہم تو اپنے علاقے کے لوگوں کے حقوق کے لیے اور جو چیزیں ہیں اس کے لیے کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ اگر گرفتاری شو کرا دیتے پھر تو ٹریگر کر جاتی چیزیں, یعنی پی ٹی آئی پی ٹی ایم دونوں نکل آتے اور حالات بہت خراب ہو جاتے. پھر ایک اور پلان یہ ہوا کہ آج کے پی کے میں نا بہت ساری جگہوں کا گھراؤ کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں اور یہ ساری چیزیں, اور نئے قافلے لے کے نکلتے ہیں اور یہ سارا کچھ ہوا ہے. اسی دوران جب علی امین گنڈا پور آئے تو یہ دیکھا جا رہا تھا کہ وہ تقریر میں کیا کہتے ہیں, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے مکمل طور پہ سرنڈر کر دیا, اور میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کیا کرنے جا رہی ہے. انہوں نے سارے کا سارا ملبہ پہلے تو آئی جی پہ ڈال دیا کہ وہ جو حملہ ہوا تھا, ایک بار سے رینجرز کا نام لیا اور کہا جو حملہ ہوا وہ پولیس نے کیا. اور یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ علی امین گنڈا پور جن کے بارے میں کل رات تک ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ وہ بہت بڑے ملک دشمن ہیں, ان کی تقریر تمام ٹی وی چینلز پر لفظ با لفظ لائیو چلوائی گئی. اور پھر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کی سپیچ ختم ہونے کی دیر تھی کہ پہلے سے ایک ریکارڈڈ بیان نامعلوم مقام سے جو عطا تارڑ نے ریکارڈ کروایا تھا وہ ٹی وی چینلوں پہ چلوا دیا گیا. تو اتنی ٹائمنگ یعنی سیٹ تھی.
اب کیا ہوتا ہے کہ علی امین گنڈاپور خطاب کرتے ہیں اور علی امین گنڈاپور ماں بہن ایک کر دیتے ہیں اس کی مطلب آئی جی کی کہ تیرا باپ یہاں کھڑا ہے، یہ ہے وہ ہے فلان ہے ڈھینگ ہے، اور بڑی ایک اور لیکن علی امین گنڈاپور کی زبان، ان کا دل ساتھ نہیں دے رہا تھا، باڈی لینگویج بہت ڈسٹرب تھی اور وہ عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے، کبھی ادھر نکل جاتے تھے کبھی ادھر نکل جاتے تھے، کوئی بات نہیں تھی. پھر مریم نواز پہ چڑھائی کر دی، پھر شباز شریف پہ چڑھائی کر دی اور اسٹیبلشمنٹ کو سپیئر کر دیا، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے والے سے بات نہیں کی اور ایک عجیب و غریب طرح کا بیان دیا. اور پھر اس میں انہوں نے جھوٹ بہت بولے. ان کا جھوٹ یہ تھا کہ کل رات میں کے پی ہاؤس میں تھا اور انہوں نے چھاپے مارے، مجھے نہیں گرفتار کر سکے. کوئی بات علی امین گنڈاپور صاحب کرنے والی کریں، مطلب کوئی خدا کا خوف کریں آپ. یعنی آپ کو 4 بجے انہوں نے حملہ کیا، دروازے توڑے اور رات ساری آپ نے وہاں گزاری، صبح نکلے ہوں گے نا، پھر صبح 4 بجے 12 گھنٹے میں وہ آپ کو تلاش نہیں کر سکے. کوئی تھوڑا سا تو مطلب کیا علی امین گنڈاپور صاحب بات کریں، مطلب لوگوں کو بالکل ہی جاہل آپ سمجھتے ہیں. آپ سرنڈر کریں، آپ اپنی وزارت اعلیٰ بچائیں، لیکن یہ کام تو نہ کریں کم از کم. یہ احتجاج کال آف نہیں ہوا، یہ احتجاج ختم نہیں ہوا. اور اب دیکھتے ہیں کہ نمبر 1 پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کا کیا اعلامیہ سامنے آتا ہے، کیا بیان سامنے آتا ہے، کیا فیصلہ سامنے آتا ہے. اور نمبر 2 دیکھنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کل جب وکلا کی ملاقات ہوتی ہے تو عمران خان صاحب علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب ظاہر ہے اخبار پڑھ چکے ہوں گے ساری چیز. اور عمران خان نے اس وقت بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کیا کریں. مطلب اگر وزیر اعلیٰ کے پی کے اپنے وزیر اعلیٰ کو ڈس آن کر دیتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی ایک اس وقت عمران خان برے پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ جو ایم این ایز ہیں سارے ان کو کے پی کے میں محفوظ کیا گیا ہے تاکہ وہ اغوا نہ ہو اور قاضی کی ایکسٹینشن نہ ہو جائے. اور جو کچھ علی امین گنڈاپور صاحب نے کیا وہ بھی بڑی زیادتی کیا ہے، بڑا ظلم کیا انہوں نے اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں، عمران خان کے ساتھ. لوگ نہتے لڑتے رہے اور پچھلے یعنی آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ اس وقت تک بات کریں تو تقریباً یہ جمعے سے شروع ہوا تھا، ہفتہ اتوار 48 اور 8 بجے شروع ہو گیا تھا جمعے والے دن ہی یہ ایکٹیویٹی ساری، اور ہفتہ اتوار اور تقریباً 60 گھنٹے تک ڈی چوک کے اوپر نہتے پی ٹی آئی کے کارکن جبر فستائیت ظلم کا مقابلہ کرتے رہے اور وہاں پر ماحول بناتے رہے. اب آگے کیا ہوگا انتظار کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کمیٹی کے اعلامیے کا اور خاص طور پہ خیال سے عمران خان کے آنے والے موقف کا. تو دیکھتے ہیں یہ چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہوں. اللہ حافظ. جس طرح سے آپ نے سنا صدیق جان صاحب نے بڑے مفصل انداز میں بتایا کہ کس طرح سے پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ بدلنے جا رہی ہے اور آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ سیاست میں کتنے اہم ہیں. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.